السلام علیکم۔ ایران کی گلیوں میں ایک بار پھر شور ہے اور مارک پومیو کی خوشی چھپانے سے نہیں چھپ رہی ہے۔ رضا پہلوی خود کو متبادل قیادت کے طور پر پیش کر رہا ہے اور ٹرمپ ایران کو حملے کی دھمکی دے رہا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ منظر ہمیں بہت کچھ یاد دلاتا ہے۔ ہم نے بھی تو دیکھا تھا کہ کیسے 9 مئی کو دوپہر کو پی ٹی آئی کے جتھوں نے اپنی ہی چھت گرانے کی کوشش کی تھی۔ قومی سلامتی کی تنصیبات اور اداروں پر حملے، زبان پر نعرے اور دل میں وہی بیرونی نسخے جنہوں نے لیبیا کے نظم و نسق کو خاک اور عراق کو کھنڈر بنا دیا تھا۔ اگر وہ نسخہ یہاں چل جاتا تو نہ صرف داخلی خانہ جنگی ہوتی بلکہ ان پڑوسیوں کو بھی کھلی دعوت مل جاتی جو پہلے ہی پاکستان کے گرد گدھ کی طرح منڈلاتے رہتے ہیں۔ مگر چراغ پاکستان کمزور ہاتھوں کا محتاج کب تھا؟ ریاست کے پاس بندوق سے بڑی بصیرت ہوتی ہے۔ عسکری قیادت نے گولی اور گفت و شنید دونوں کا حساب ایسا بٹھایا کہ نہ ملک لیبیا بنا، نہ وینزویلا، نہ عراق، نہ شام۔ مٹھی بھر شدت پسندوں کا فتنہ وہیں زمین بوس ہو گیا جہاں سے اس نے سر اٹھایا تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر فرق کیا تھا؟ ایران کے مظاہرے ہوں یا پاکستان کے احتجاج؟ دراصل میدان ایک ہے، کھلاڑی بدل جاتے ہیں۔ کھیل کا نام ہے اسلامی ممالک میں اندرونی عدم استحکام پیدا کرنا، اور پھر عالمی ٹھیکیدار آگ بجھانے کے نام پر تیل چھڑکتے ہیں۔ پاکستان کو شاید اللہ نے اس لیے الگ مقام دیا کہ لاکھوں جانوں کی قربانیوں کا قرض چکانا ابھی باقی تھا۔ یہی قرض احساس ذمہ داری میں ڈھل کر اداروں کی دانش بن گیا، اور یہی دانش ہمیں لیبیا اور وینزویلا بننے سے بچا گئی۔ ایران آج جس دوراہے پر کھڑا ہے وہاں سمجھوتے کی ایک قیمت ہے اور مزاحمت کی الگ قیمت ہے۔ پاکستان وہ کوڑا کاغذ نہیں جس پر کوئی بھی بیرونی ہاتھ اپنی مرضی کی تحریر لکھ سکے۔ ہم نے مان لیا کہ اختلاف رائے حق ہے، مگر بغاوت کے نام پر ریاستی ستون اور ادارے ہلانے کی اجازت دینا نہ حق ہے اور نہ ہی جمہوریت، اور یہ جمہوریت کہیں بھی نہیں چلتی، خواہ پاکستان ہو یا کوئی اور ملک۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔